اپنے رب پر توکل، اپنے رب پر بھروسہ، اپنے رب پر یقین۔ دوستو، انتہائی معذرت کے ساتھ آج ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں تو ہم اپنے رب سے مایوس نظر آتے ہیں۔ ہم ہر وقت اپنے رب سے مایوسی کی، نا امیدوں کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک بڑے علم والے نے خوبصورت بات کی تھی کہ جو نا امیدی ہے یہ کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم آج کل اپنے رب سے مایوس ہوئے بیٹھے ہیں۔ دوستو، وہ تو اتنا کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے، کوئی اس پر بھروسہ کرے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ابراہیم کی آگ کو گلزار کر دیتا ہے۔ جب کوئی اپنے رب پر بھروسہ کرے تو پھر وہ موسیٰ کے لیے دریاؤں میں راستے بنا دیتا ہے۔ پھر جب کوئی اپنے رب پہ بھروسہ کرے تو پھر وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے بچا لیتا ہے۔ پھر جب کوئی اپنے رب پہ بھروسہ کرے تو پھر وہ یونس علیہ السلام کو اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں زندگی بھی عطا کرتا ہے، پھر اس قید سے نجات بھی دلاتا ہے۔ کوئی اپنے رب پہ بھروسہ کرے تو پھر وہ یوسف کو کنویں میں موت سے بھی محفوظ رکھتا ہے، بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، پھر اس سے نکال کر تخت پہ بھی بٹھاتا ہے۔ کوئی اپنے رب پہ بھروسہ کرے تو پھر اللہ کریم اس چھری کو کہ جس کے نیچے وہ بچہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ کریم اس بچے کو اس چھری سے چلنے سے پہلے محفوظ کر لیتا ہے۔ دوستو، ہم اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ارے دور کی باتیں چھوڑ دیں، انبیاء کی باتیں چھوڑ دیں، وہ تو اولو العزم انبیاء تھے، وہ تو اللہ کریم کے پیغمبر تھے، وہ تو اللہ کریم کے پیارے تھے، وہ تو اللہ کریم کے چریدہ تھے۔ آج کے دور میں بھی کوئی اللہ پر بھروسہ کر کے، توکل کر کے، اپنے سارے اسباب کو اکٹھا کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے قدم اٹھائے تو پھر اللہ کریم اس کو مایوس نہیں فرماتا۔ کہتے ہیں کہ ایک نئے نویلا جوڑا تھا، ان کی شادی ہوئی بھی تھی، وہ کشتی کا سفر کر رہے تھے، ایک کنارے سے دوسری طرف جا رہے تھے، بیچ سمندر میں پہنچتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عورت ذات کمزور ہوتی ہے، چھوٹے دل کی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار، خوف کے آثار، موت کے آثار۔ وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، وہ بڑا پرسکون بیٹھا ہے، وہ کہتی ہے آپ کو گھبراہٹ نہیں لگا کوئی، یہ طوفان آ گیا ہے؟ اس نے کہا بیٹھ جا، اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ پہ یقین رکھ، اللہ پہ توکل کر، وہ جو اس جگہ پر لے آیا ہے اس جگہ سے نکالنے والی ذات بھی وہی ہے۔ کہتے ہیں عورت ذات جو ہوتی ہے نا، وہ ذرا بے صبری ہوتی ہے، وہ جلد باز ہوتی ہے، وہ کہتی ہے تمہیں بڑی اطمینان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب شوہر کو دیکھا اسے میری بات سمجھ نہیں آ رہی، اس نے اپنے تلوار نکالی، یہ چاقو نکالا اور نکال کر بیوی کی گردن پہ رکھ دیا، تو کہنے لگا اب بتا میں تجھے قتل کرتا ہوں یہ نہیں کروں گا؟ تو اس نے کہا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے، آپ کو مجھ سے بڑا پیار ہے، آپ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے چاؤ سے مجھے بیاہ کے لائے ہیں، مجھے آپ کی محبت پر یقین ہے، مجھے آپ کے پیار پہ بھروسہ ہے، مجھے آپ کے اوپر یقین اور اعتماد ہے کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں، قتل نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا اری نیک بخت، تیرا اور میرا تو بھی چند گھنٹوں کا ساتھ ہے، چند دنوں کا ساتھ ہے، ابھی تو میرے نکاح میں آئی ہے، ابھی تو میری بیوی بنی ہے، تجھے مجھ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ میں تیرا شوہر ہوں اور تیرے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، کیوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیوں کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ارے نیک بخت، وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو پالن ہار ہے، اس نے اگر ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہے تو وہ اس سے ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کشتی صحیح سلامت پہنچ گئی۔ دوستو، ہم ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں، آج ہم اپنے رب سے کتنا بھروسہ کرتے ہیں، کتنا یقین رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کے اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ آ جائے، ارے نہیں اتنے پیسے ہوں گے تو پھر کام بنے گا، یہ ہوگا تو پھر ہوگا، ہم اسباب اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ ارے اسباب بھی بہت ضروری ہیں،
لیکن رب پہ یقین بہت ضروری ہے، اس پہ توکل بہت ضروری ہے، اس پہ بھروسہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم اپنے رب سے بھروسہ چھوڑ چکے ہیں،